لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی واجب احترام، قابل صدر احترام، معزز مہمانان گرامی، سب سے پہلی بات اللہ رب العزت کا کرم، اللہ رب العزت کا احسان کہ اللہ نے ہمیں ایسی مجلس اور ایسی نشست میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی جہاں دین اسلام کو سیکھنے کے لیے علماء کو متعین کیا گیا، اور آپ حضرات کے لیے مفتی عبید الرحمان صاحب اور دیگر ان کی ٹیم کے افراد نے ایسی نشست مہیا کی جس میں آپ دین اسلام کے عقائد کو بھی سیکھ سکیں اور دینی مسائل کو بھی سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فَمَا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ کہ اللہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کر لے، اللہ جس کے لیے خیر خواہی کا ارادہ کر لے، يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ تو اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ دین کی سمجھ کا ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے ہم سب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عالم، کہ ایک فقیہ عالم، ایک دین کا سمجھنے والا، دین اسلام کو سمجھنے والا، فقہی مسائل کو سمجھنے والا 1000 عابدوں سے افضل ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کا سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کریں، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسری اہم بات، چونکہ ہمارا موضوع ہے پاکی اور وضو سے متعلق، اس بارے میں 2 باتیں بنیادی طور پر سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکی کے عموماً جو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کے اندر شرم و حیا کا لحاظ رکھا جاتا ہے، کہ بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو مسائل انسان علماء سے شرم و حیا کی وجہ سے نہیں پوچھ سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علماء سے کبھی مسائل چھپایا نہ جائے اور ڈاکٹر سے کبھی بیماری چھپائی نہ جائے۔ جو بندہ ڈاکٹر سے بیماری چھپاتا ہے بیماری بڑھ جاتی ہے، اور جو علماء سے مسائل چھپاتا ہے اس کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات سنا کے آگے بات چلتے ہیں۔ کشمیر میں ہماری ایک تشکیل تھی، اس تشکیل کے اندر ایک نوجوان نے بتایا کہ 9 سال تک میں ناپاکی کی حالت میں تھا، 9 سال تک، اور اس نے وجہ یہ بتائی کہ مجھے شرم آتی تھی، حیا آتی تھی کہ میں یہ مسئلہ کسی سے شیئر کروں، اور اس حیا اور شرم کی وجہ سے 9 سال میں ناپاکی کی حالت میں تھا، اور نوجوان تھا، 2 بچوں کا باپ تھا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ پاکی کے مسائل ہیں اور پاکی کے مسائل میں ایسی چیزیں آپ کے درمیان میں آپ کے سامنے آئیں گی، لہذا آپ اس چیز کو غور نہ کریں اور اس کو اپنی اصلاح کے لیے سمجھیں کہ یہ ہماری اصلاح کے لیے سمجھائی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وضو کے مسائل کی ایک بہت لمبی فہرست ہے، باقاعدہ انسائکلوپیڈیا جدید مسائل کی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور پاکی سے متعلق بھی جدید مسائل کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہر مسائل کو بیان کرنا وقت کی مناسبت سے بہتر نہیں ہے، نہ مکمل کیا جا سکتا ہے، اور ہر مسئلے کے اوپر تفصیلات کے اوپر جانا یہ بھی انتہائی مشکل ہے وقت کی وجہ سے۔ اس لیے آپ کے سامنے چند اہم مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ طہارت کیوں ضروری ہے؟ کہتے ہیں پاکی کے مسائل سیکھیں
پاکی کے مسائل کا سیکھنا اور پاک رہنا کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلی بات قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے خطبے میں نے تلاوت کی، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والے کو بھی پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر، کوئی کونسلر، کوئی بڑے عہدیدار اگر کسی انسان کو پسند کرتے تو ہم فخر کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ اس قسم کے صفات کے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ فرما رہے کہ اللہ پاک رہنے والے کو پسند کرتے ہیں، یعنی پاک رہنے والا اللہ کی نظر میں پسندیدہ بندہ ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پاکی سے مراد صرف جسمانی پاکی نہیں ہے بلکہ دل کا پاک رہنا بھی ضروری ہے آیت مبارکہ میں۔ دوسری بات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، پاک رہنا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اس کا تعلق صرف انسانیت سے نہیں ہے، بلکہ فرمایا الطہور شطر الایمان، ایمان کا ایک حصہ ہے باقاعدہ طور پر پاکی، نظافت اور صفائی۔ آپ نے احادیث مبارکہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے واقعات کے اندر بہت ساری باتیں سنی ہوں گی، ان کی کمزوری کے اعتبار سے اور ان کے حالات کی قسم پرسی کے اعتبار سے کہ صحابہ کرام غربت کے اندر تھے، فقر و فاقے کے اندر تھے، کپڑوں میں پیبند لگے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کپڑے میں 17 پیبند لگے ہوئے تھے، یہ سنا ہوگا، لیکن آپ نے کسی سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ گندے کپڑے پہن کر آتے تھے یا چہرہ گندا ہوتا تھا، ایسا نہیں سنا ہوگا، اس لیے کہ تنگدستی الگ چیز ہے، فقر و فاقہ الگ چیز ہے، لیکن اس فقر و فاقہ اور تنگدستی کے رہتے ہوئے اپنے آپ کو بندہ صاف ظاہر کرے، تو اس لیے نظافت اور صفائی ضروری ہے۔ دوسری چیز، حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ویل للاعقاب من النار، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وضو کر کے آئے، اللہ کے نبی نے ان کی ایڑیوں کی طرف جب دیکھا تو ان کی ایڑیاں خشک ہوئی ہوئی تھیں، اس میں پانی نہیں لگا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ویل للاعقاب من النار، ہلاکت ہے جہنم کی آگ کی ان ایڑیوں کے لیے جو خشک رہ جائیں۔ یہ ایک طرح سے اللہ کے نبی نے تنبیہ کی کہ بھئی یہ ایڑیوں کو جب آپ دھو رہے ہو، پاؤں کو دھو رہے ہو، یہ اعضائے وضو میں سے ہے تو مکمل طور پر دھویا جائے، اس کو خشک نہ رکھا جائے۔ تو اب دیکھیں اللہ کے نبی نے حالانکہ صحابہ کرام کو تنبیہاً فرمایا، لیکن وضو مکمل نہ کرنے پر، طہارت مکمل نہ کرنے پر، وضو کے اعضاء جتنے ہیں ان کو مکمل نہ دھونے پر وعید فرمائی ہے۔ تو اس سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طہارت ایمان کا ایک حصہ ہے، اللہ رب العزت پاک رہنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ وضو کے لیے مکمل ہونے کے لیے، نماز مکمل ہونے کے لیے وضو کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ وضو اس وقت مکمل ہوگا جب ہمیں وضو کے مسائل معلوم ہو، سب سے پہلی بات یہ۔ دوسری بات پاکی سے متعلق ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں یار میں نہا کر آیا ہوں، مجھے نہانے کا دل کر رہا ہے، میں نہاؤں گا۔ یہ جو ہمارا نہانا ہوتا ہے، اس نہانے کو ہم شرعی نہانا یا غسل نہیں کہتے ہیں۔ اس میں تو آپ جیسے بھی نہائیں اس کا تو کوئی طریقہ مقرر نہیں ہے، آپ جو ہے صابن کے ساتھ نہائیں، بغیر صابن کے نہائیں، چھوٹے بالٹی سے نہائیں، جگ سے نہائیں، وہ آپ کی مرضی۔ غسل جن چیزوں کی وجہ سے فرض ہوتا ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں، سب سے پہلے یہ سمجھیں۔ سب سے پہلی چیز، انسان کے جسم سے منی کا قطرہ نکلنا کود کر، سارے نوجوان بیٹھے ہیں، کچھ بچے بھی ہیں، منی کا قطرہ انسان کے جسم سے کود کر نکلنا یہ غسل کو واجب بناتا ہے، انسان اس کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، میاں بیوی کا آپس میں ہم بستر ہونا، چاہے اعضائے منی، قطرہ منی نکلے یا نہ نکلے، صرف آپس میں میاں بیوی کا آپس میں ملاپ، مل جانا، ہم بستر ہو جانا، اس کو غسل فرض قرار دیا گیا ہے، اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز، عورتوں کے اندر حیض اور نفاس، انگلش کے اندر اسے کہتے ہیں مینسس، اور اردو میں کہا جاتا ہے ماہواری، اور عربی میں کہتے ہیں اس کو حیض۔ یہ عورتوں کو ہر مہینے آتی ہے، وہ عورتیں جاتی ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھیے گا یہاں مسئلہ کیا ہے جس میں عام طور پر ہماری غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہم عام طور پر سمجھ نہیں پاتے
کہ منی کیا ہے اور مزی کیا ہے. دو چیزیں ہیں جو انسان کے عضو تناسل سے نکلتی ہیں. ایک ہے منی اور ایک ہے مزی. دونوں میں فرق ہے. منی کس سے کہتے ہیں؟ منی اس وقت نکلتی ہے جب انسان کے اندر شہوت کی انتہا ہو. انسان کے اندر شہوت جاگی اور شہوت ختم ہو گئی. اس ختم ہوتے وقت جو قطرہ انسان کے عضو تناسل سے نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں منی کا قطرہ. مزی کیا ہوتی ہے؟ مزی شہوت کی ابتدا میں ہوتی ہے، انتہا میں نہیں ہوتی. یعنی آپ کے اندر شہوت ابھی بھی باقی ہے، ختم نہیں ہوئی شہوت. اس وقت جو قطرہ نکلتا ہے وہ قطرہ مزی کا قطرہ کہلاتا ہے. فرق کیا ہے؟ منی کے اندر غسل فرض ہے اور مزی کے اندر وضو فرض ہے. اگر کسی کے جسم سے مزی کا قطرہ نکلا ہے تو وہ وضو کو فرض بنائے گا، اور اگر منی کا قطرہ نکلا ہے تو وہ غسل کو فرض بنائے گا. عام طور پر ہمارا نوجوان طبقہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، ماحولیاتی خرابی کی وجہ سے، معاشرتی خرابی کی وجہ سے، فحش ویڈیوز، فحش قسم کی گفتگو کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایسے خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں جن خیالات کے آنے کی وجہ سے انسان کی شہوت بڑھتی آتی ہے، اور جب وہ شہوت بڑھ جاتی ہے تو اس کے جسم سے قطرہ نکلتا ہے. عام طور پر وہ جو قطرہ نکلنے والا ہوتا ہے وہ مزی کا قطرہ ہوتا ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ آپ اس کو دھو لیں اور وضو کر لیں، کہانی ختم. اس کے اندر غسل کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑتی. ہمارا نوجوان طبقہ یہاں پر اس مسئلے پر بڑا پریشان ہوتا ہے کہ آیا چھوٹی چھوٹی بات پر غسل کرنا شروع کر دیا. ابھی سردی کا موسم ہے، اب سردی کے موسم میں ظاہر سی بات ہے کہ غسل فرض نہیں ہے، اس کو غسل کرنے بھیج دیا. ایسا لگا پتہ نہیں زندہ باہر سے نکلے گا نہیں نکلے گا، کچھ معلوم نہیں ہے. اب رات کا وقت ہے، رات کو 2:30-3 بجے کے درمیان جو ہے ایسا معاملہ ہو جاتا ہے. اب وہ گھر والوں کو جگا بھی نہیں سکتے، خفیہ طور پر بیچارہ واش روم جا کر جو ہے وہ غسل کرنا ہوتا ہے اس کو شاور سے. اب اس دوران نہ پانی گرم کرنے کی مہلت ہے اور ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے، اور غسل فرض بھی نہیں تھا بیچارے پر، اور وہ بیمار پڑ گیا. تو اس وجہ سے یہ بات یاد رکھیں کہ منی اور مزی کے درمیان فرق ہے. دوسری اہم بات کیا ہے؟ دوسری اہم بات یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جو نجس چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں انسان کے جسم کے اندر نجس. ایک چیز ہے جس کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں زیر ناف بال. یہ زیر ناف بال صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے شریعت کے اندر، واجب، لازم اور ضروری ہے. یہاں غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہم زیر ناف کا مطلب سمجھتے ہیں ناف کا جو سوراخ ہے اس کے نیچے سے بال کاٹتے ہیں. یہ مسئلہ بہت اہم ہے، سمجھیے گا. لوگوں میں بہت عجیب عجیب مسائل واقع ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ چاول کے دانے سے بڑا ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی. ارے کسی کا جلدی بڑا ہو رہا ہے، کسی کا دیر سے بڑا ہو رہا ہے. اس میں چاول کے دانے بھی تو مارکیٹ میں بڑے چھوٹے ہیں. باسمتی کا الگ سائز ہے جناب، ٹوٹے کا الگ ہے، موٹے کا الگ ہے، اور جناب دوسرے چاول الگ ہے. کون سے سائز کا؟ کوئی کہتا ہے کہ 40 دن تک کے اگر بال صاف نہ کیے تو 40 دن کے بعد نماز ہی نہیں ہوتی. یہ بھی مارکیٹ میں لوگوں کے درمیان عام ہے. اس لیے سمجھیے گا، سب سے پہلی چیز یہ کہ زیر ناف بال کا حکم کہاں سے ہے، اس کی حد کہاں ہے. جب آپ بیٹھتے ہیں نا تو بیٹھتے وقت آپ کے ناف کے نیچے ایک بل پڑ جاتی ہے. بل ایک نشان سا آ جاتا ہے. یہ جو نشان ہے یہ نشان حد ہے، انتہا ہے کہ یہاں تک کے جو اگنے والے بال ہوتے ہیں یہاں سے آپ نے بال کو صاف کرنا ہے. یہ زیر ناف بال کہلاتے ہیں. بالکل ناف کے نیچے سے اس کی سٹارٹنگ نہیں ہوتی ہے. حدود کیا ہے؟ یہاں سے سٹارٹنگ ہے، اور جہاں جہاں آپ کے عضو تناسل سے نکلنے والی نجاست جسم تک لگ سکتی ہے ران کے آس پاس کی، یہ تمام حصے آپ کے زیر ناف بال صاف کرنے ہیں. اسی طریقے سے جو دبر کا راستہ ہے جہاں سے غلاظت نکلتی ہے وہ جگہ، اور اس کے آس پاس کی جگہ جہاں امکان ہے کہ یہاں بھی نجاست لگ سکتی ہے وہ جگہ صاف کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جو سنا 40 دن تک کے اگر کوئی بندہ نہ کرے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. نماز نہ ہونا ایسا کہیں بھی نہیں ہے. مفتی صاحب بیٹھے ہیں، مکروہ ہے. علماء نے مکروہ تحریمی تک لکھا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 40 دن والی بات وائرل کیسے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ عام حالات میں، چونکہ انسان کے پاس جب گھر میں ہوتا ہے تو انسان کسی وقت بھی اپنے جسم کی نظافت وغیرہ کر سکتا ہے، لیکن جب سفر میں ہوتا ہے انسان تو آپ کو پتہ ہے السفر قطعۃ من العذاب،
کہ سفر کو عذاب ایک ٹکڑا بیان کیا گیا ہے، وہاں سہولیات نہیں ہوتی، نہ کھانے کی نہ رہنے کی، ہر اعتبار سے انسان پریشان ہوتا ہے، تو سفر کی حالت میں 40 دن تک چلے جایا کرتے تھے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ 40 دن اس کی انتہا ہے۔ لیکن اگر کوئی 40 دن پہ بھی نہیں کاٹ رہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی، ہاں اگر 40 دن تک نہیں کاٹا اور وہ بال پر کوئی نجاست لگ گئی اور وہ ہٹی نہیں، تو چونکہ اب تو نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہے اس کے جسم میں، اب تو نماز نہیں ہوگی چونکہ نجاست لگی، لیکن نجاست نہیں لگی اور بال بڑے ہو گئے، تو بال بڑے کرنا مکروہ تحریمی ہے، لیکن نماز اس کی وجہ سے منع نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھیے گا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے ہمارے جسم کے اندر جو ہم کپڑے پہنتے ہیں اور کپڑے پہن کر عام طور پر ہم سو جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے کپڑے پہن کر سوتے ہیں جو گندے کپڑے ہوتے ہیں، علماء نے اس کو منع کیا ہے کہ گندے کپڑے پہن کر نہ سویا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم تو یہ سمجھ کے سو رہے ہوتے ہیں گندے کپڑے پہن کر کہ یار گندے کپڑے پہن کر سو جاتے ہیں، اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ شیطانی کوئی عمل ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، خراب کپڑا ضائع ہوگا، لیکن ایک لوجک یہاں یہ بھی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے اسی رات میں آپ کا انتقال ہو جائے، اگر آپ کا اس رات میں انتقال ہو جائے تو آپ ناپاکی کے اور گندے کپڑوں کے ساتھ اٹھیں گے۔ اس لیے کپڑا آپ صافی پہنیں، اگر اس کپڑے پر نجاست لگ جاتی ہے، رات میں احتلام انسان کو ہو جاتا ہے، تو حکم یہ ہے کہ اس جگہ کو دھو لیا جائے۔ اب ہمارے مارکیٹ میں یہ بات بھی بہت زیادہ وائرل ہے کہ 3 دفعہ ہی دھونا ہے اور 7 دفعہ دھونا ہے تو پاک ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، نجاست کا حکم یہ ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ اب وہ اگر بہت زیادہ گاڑھا ہے، آج کے دور میں تو خیر ہے ہی نہیں، لوگوں کی غذائیں ایسی ہیں، اگر بہت زیادہ گاڑھا ہے تو کھرچ لیا جائے، اور اگر گاڑھا نہیں ہے، بہت زیادہ پتلا ہے، تو آپ اتنا زیادہ دھو لیں کہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ نجاست اب ختم ہو چکی ہے۔ عام طور پر اس میں چپچپاہٹ ہوتی ہے، آپ اتنا زیادہ پانی ڈالیں کہ وہ چپچپاہٹ ختم ہو کر وہ داغ وہاں سے ختم ہو جائے، بس آپ کا کپڑا صاف ہے، یہ کپڑا آپ کا پاک ہے، اس کے اندر اور کچھ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ پورے کپڑے کو دھونا یہ بھی ضروری نہیں ہے، کپڑے کو اتار دینا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہ اس نجاست والی جگہ کو کاٹ دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی کے دور کے اندر افراط اور تفریط سے خالی ہے، آسانیاں ہیں، سہولیات ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری چیز یہ سامنے آتی ہے، ہم رائے میں ایک ساتھی بولنے لگے کہ ہم جو بستر پر سوتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے بستر تو دھونے والی چیز نہیں ہے بھائی، گدا ہے، بلینکٹ ہے، اسی طریقے سے لحاف ہے، اسی طریقے سے مولٹی فارم ہے، اب اس کو کون دھوئے گا جناب؟ اب یہاں اجازت لگ گئی، اب کیا کریں گے؟ حکم یہ ہے کہ آپ وہاں پانی چھڑکیں، اور چھڑکنے کے بعد جتنا زیادہ آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں صاف کر لیں، اس پر آپ لیٹ سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر نجاست مکمل ختم نہیں ہوئی تو آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، عبادت نہ کریں، علماء نے منع فرمایا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں بیٹھ ہی نہیں سکتے، اب کوئی گدے کو ہی ہٹا دیتا ہے، لحاف کو ہی ہٹا دیتا ہے، اب سردیاں ہیں، اگر آپ لحاف کو ہٹاتے رہیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ اس لیے حکم یہ ہے کہ اس کو آپ پانی ہی سے صفائی کرنی ہے، چھڑکنا ہے، لیکن اتنا زیادہ صفائی کریں کہ آپ کو اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ جگہ صاف ہو گئی ہے۔ یہ مسائل تھے غسل فرض ہونے سے پہلے۔ اب غسل کرنے کے لیے آپ آئے ہیں، غسل کرنے کے لیے آپ آ گئے، اب یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عوام میں معلوم نہیں ہوتا اور معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ آرام سکون سے تسلی سے سمجھیے گا، ایک ایک کر کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ غسل میں ترتیب فرض نہیں ہے، یہ اہم بات سمجھیے گا، غسل میں ترتیب فرض نہیں ہے۔ غسل میں سب سے پہلے کلی کرنا ہے، خوب حلق تک، ناک میں سانس کے ساتھ پانی چڑھانا ہے، اور فرض ہے 1 مرتبہ اور سنت ہے 5 مرتبہ جسم پر پانی بہانا۔ مثال کے طور پر سردیاں ہیں، ظاہر سی بات ہے بہت مشکل سے تو ڈر کے تو بندہ غسل خانے میں گیا اور 1 جگ پانی ڈال دیا اس نے، جلدی میں دوسرا بھی ڈال دیا اور تیسرا بھی ڈال دیا، یاد آیا کہ یار میں نے کلی تو کیا ہی نہیں تھا اور ناک میں پانی تو ڈالا ہی نہیں تھا۔ اب مسئلہ اس کو معلوم نہیں ہوگا تو وہ بیچارے کو دوبارہ مجاہدہ کرنا پڑے گا، دوبارہ وہ بیچارہ اتنی ہمت پہلے کی تھی اب دوبارہ سٹارٹ کرے گا۔ حکم یہ ہے کہ غسل میں ترتیب فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو 3 دفعہ پانی ڈالنے کے بعد وہ ناک پہ پانی ڈال سکتا ہے اور جو ہے جناب
ناک میں پانی ڈال سکتا ہے اور کلی کر سکتا ہے، اس کا غسل ہو جائے گا۔ دوبارہ اسٹارٹ لینا یہ ضروری نہیں، یہ سمجھ لیجیے گا۔ دوسری چیز، دوسرا اہم مسئلہ، عام طور پر لوگ ناک میں پانی کیسے چڑھاتے ہیں؟ پانی لیے چلو میں اور یوں مالے، اب وہ کیا ہوا، جب آپ جھٹکے سے پانی مارتے ہیں تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے، وہ اوپر چلے جاتے ہیں، بس اوقات وہ دماغ میں پانی چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نزلہ زکام جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ طریقہ کار کیا ہے؟ آپ چلو میں پانی لیں اور کھینچیں، اس میں آپ کا کنٹرول ہے، اس میں آپ کا اختیار ہے کہ ناک کی نرم ہڈی تک جب جائے گی نا تو آگے پانی کھینچے ہی نہیں جائے گا آپ سے، آپ اس میں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چھپکا ماریں گے نا یوں تو وہ پانی کہاں تک جائے گا آپ اس کو نہیں سنبھال سکتے۔ تیسرا مسئلہ، غسل کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں میں یہ بات بھی رائج ہے کہ ہم غسل کر کے آتے ہیں اور پھر بھی تسلی نہیں ہوتی، وضو کرتے ہیں۔ وضو اگر غسل کے اندر کر لیا گیا ہے اور مکمل وضو کر لیا گیا تو پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر غسل کرنے کے بعد وضو ٹوٹ جائے یا غسل کے دوران ہی آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو پھر تو وضو چونکہ رہا ہی نہیں آپ کا، اب آپ وضو والے ہیں ہی نہیں، تو پھر تو حکم یہی ہے کہ آپ وہاں کیا کریں گے؟ دوبارہ وضو کرنے کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ تیسری چیز جو انسان عام طور پر غلطیاں ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ جنابت میں تاخیر کرنا۔ دیکھیں اس کے اندر دو قسم کی غلطیاں ہیں، ایک تو یہ کہ شرعی طور پر منع ہے کہ تاخیر نہ کی جائے، آپ ناپاک ہو گئے، بھلے جتنی بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے آپ کو، گھر والوں کو پتہ چلتا ہے چلنے دیں، لیکن آپ نے غسل کرنا اسی وقت، ایٹ اے ٹائم، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک بندہ ناپاک ہوتا ہے تب تک شیاطین اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ عام طور پر جو عورتیں ایام مخصوص میں ہوتی ہیں، ماہواری مینسز وغیرہ میں ہوتی ہیں، اس وقت ان کے اوپر جنات کے خدشات زیادہ ہوتے ہیں، اٹیک زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اذکار نہیں کر سکتی، آیات قرآنی نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، دم نہیں کر سکتی ہیں۔ جب تک آپ ناپاک ہیں اس وقت تک آپ پورے شیطان کے کنٹرول میں، نہ آپ نماز پڑھ سک رہے ہیں، نہ ہی جناب آپ ذکر کر سک رہے ہیں صحیح سے، آپ قرآنی آیات پڑھ سک رہے ہیں، نہ اور کوئی عبادت کر سک رہے ہیں۔ اس لیے حکم یہی ہے کہ جس وقت انسان ناپاک ہو جائے فوری طور پر غسل کر لے۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب نے کہا فوری طور پر غسل کر لیں، فوراً گئے غسل خانے کے اندر، فوراً جناب کلی کی ناک میں پانی ڈالا، چونکہ جس وقت انسان ناپاک ہوتا ہے، انسان کے جسم سے منی کا قطرہ خروج ہوتا ہے، انسان کا جسم گرم ہوتا ہے، گرمائش ہوتی ہے انسان کے جسم میں۔ اگر آپ فوری طور پر پانی ڈالیں گے تو سرد اور گرم مل جائے گا، اور سرد اور گرم مل جائے بخار ہو جائے گا، نزلہ کھانسی ہو جائے گی۔ اب کیا کریں؟ حکم یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے جسم کو پانی سے مانوس کریں، ہاتھ میں پانی لیں، آہستہ آہستہ اپنے جسم میں ملیں، ہر حصے میں، اور بالخصوص وہ حصوں میں جہاں اوپر سے پانی ڈالتے ہوئے پانی نہیں پہنچتا، بغل کا حصہ ہے، ران کے نیچے کا حصہ ہے، کان کا حصہ ہے، اندرونی حصہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں اوپر سے پانی ڈالتے ہیں تو فوری طور پر پانی پہنچتا نہیں ہے۔ آپ جسم میں ملیں اور پھر اس کے بعد وضو کریں۔ حکامہ نے لکھا ہے یہ بات، حکامہ نے، حکامہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ غسل سے پہلے وضو کر لے تو اس کی وجہ سے اس کو وہ بیماریاں نہیں ہوں گی جو بیماریاں انسان کو سرد گرم کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو اس لیے غسل کے اندر تاخیر نہ کی جائے۔ چوتھی چیز، انسان کا نفسیاتی پناہ، وسوسہ جسے کہتے ہیں، شیطانی وسوسہ۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، پانی ڈالے جا رہے، میں مطمئن ہی نہیں ہو پا رہا ہوں، میں سیٹسفائی نہیں ہو پا رہا ہوں۔ آپ کو سیٹسفائی کرے گا کوئی اور ہی بندہ، سیٹسفائی نہیں ہو پا رہے۔ کیا مطلب آپ سیٹسفائی نہیں ہو پا رہے؟ شریعت نے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہی تو 3 مرتبہ پانی ڈالنے کا حکم دیا ہے کہ آپ سیٹسفائی ہو جائیں، لیکن آپ پھر بھی سیٹسفائی نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ذہنی صلاحیت درست نہیں ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ شریعت نے آپ کو 3 مرتبہ پانی ڈالنے کا حکم دیا، آپ 3 مرتبہ پانی ڈال لیں، بس کہانی ختم، آپ کا غسل ہو گیا۔ بار بار پانی ڈالیں، نہیں یار یہاں رہ گیا ہوگا، یہاں تھوڑا سا رہ گیا، یہ بندہ گیا، یہ غسل خانے میں آدھا گھنٹہ لگا دے گا۔ اس لیے شریعت نے جو حدود بتائے ہیں اس حدود پہ آپ مطمئن رہیں اور آپ اپنے سمجھ لیں غسل میرا ہو گیا۔ عام طور پر چمڑے والے موزے پہنتے ہیں، جب میں شروع میں مجھے یاد ہے کہ میں جب چمڑے والا موزہ پہنا کرتا تھا تو اس وقت جب ہم مسح کرتے نا تو اندر سے لگتا تھا یار غسل وضو نہیں ہوا میرا،
کیونکہ ظاہر سی بات ہے، لیکن ذہن میں بات یہ آتی ہے شریعت کا حکم ہے، شریعت کہہ رہی ہے آپ کا وضو ہو گیا تو وضو آپ کا ہو گیا۔ اب میرا دل مطمئن ہو یا نہ ہو، شریعت عقل کے پیراہے پر رکھ کے تو فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقولہ مشہور ہے کہ اگر شریعت عقل کے اوپر ہوتی تو موزوں پر مسے کا حکم پاؤں کے نیچے دیا جاتا، اس لیے کہ گندگی جو لگتی ہے وہ تو موزے کے پاؤں کے نیچے لگتی ہے، اوپر تو نہیں لگتی گندگی۔ حکم کیا ہے کہ 3 انگلی سے آپ اوپر مسا کریں، اوپر تو کوئی گندگی نہیں لگی، گندگی تو نیچے لگی ہم جب چل رہے ہوتے ہیں۔ تو شریعت کو عقل کے سامنے نہ رکھا جائے، یہ مسئلہ ہے۔ 5ویں اہم چیز ہے شاور۔ دور جدید ہے اور دور جدید کے اندر جدید چیزیں ہیں جس کو ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں جو ہے غسل خانے کے اندر آج کل لگے ہوتے ہیں شاور، وہ بھی اینٹی قسم کے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جدید قسم کے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت نے تو کہا ہے کہ 3 مرتبہ پانی بہانا ہے، 3 جگ پانی بہانا ہے، 3 بالٹی پانی بہانا ہے، 3 مگ بہانا ہے، بہرحال لیکن ہم تو شاور سے غسل کرتے ہیں۔ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ کار وہی ہے جو طریقہ کار جگ سے غسل کرنے کا ہے۔ آپ کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، ناک میں پانی ڈالنے کے بعد شاور کے نیچے 1 مرتبہ آئیں اور اپنے جسم کو اچھی طریقے سے دھو لیں۔ پھر شاور بند کریں، سیکنڈ ٹائم شاور کے نیچے آئیں اور پھر اپنے جسم کو دھو لیں۔ پھر تھرڈ ٹائم، تیسری مرتبہ آپ شاور کھولیں اور اپنے جسم کو دھو لیں، یا کھولنا اور بند کرنے میں مشقت ہے تو آپ سائڈ ہو جائیں پھر دوبارہ آ جائیں۔ 3 مرتبہ چونکہ سنت ہے، 3 مرتبہ اپنے جسم کو مکمل طور پر تر کر لیں، آپ کا غسل شاور سے بھی ہو جائے گا۔ 6ٹھی چیز ہے جو چیز جلد تک نہ پہنچنے پائے وہ چیز انسان اپنے جسم سے پہلے دور کرے اور پھر اس کے بعد غسل اور وضو کرے۔ دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے جسم کے جلد تک پانی کو پہنچنے نہیں دیتی۔ گلو ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس اوقات انسان کے جسم میں لگ جائے گلو، جب آپ کے جلد پر لگ جائے گا تو پانی اس پر اثر نہیں کرے گا، آپ نے اس کو ہٹانا ہوگا۔ ایلفی ہے، آپ کے جسم میں لگ جائے پانی کو پہنچنے نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے لیڈیز نیل پالش لگاتی ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نیل پالش، یہ اس کو اگر وہ کھال پہ بھی لگ گیا ہے یہ یہاں پہ بھی ہے تو وہ پانی کو اس تک پہنچنے نہیں دیتا۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اگر آپ نے مثال کے طور پر رنگ کرنے والے ہوتے ہیں، کلر کرنے والے، آئل پینٹ کر رہے ہوتے ہیں دیواروں پہ، اب آئل پینٹ اگر لگ گیا ہے آپ کی جلد میں تو اس کو ہٹانا ضروری ہے۔ اگر آپ نے بہت اچھی طریقے سے غسل کیا، بہت اہتمام کے ساتھ غسل کیا، لیکن وہ آئل پینٹ نہیں ہٹایا تو جلد تک پانی نہیں پہنچا، اور جلد تک جب پانی نہیں پہنچے گا تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ اب آپ جتنی مرتبہ پانی ڈالیں، آب زمزم کے پانی سے نہا لیں، آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ چیزوں کے اندر کوالٹیز ڈال رہے ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی بات؟ ہم تو جو ہے جناب وہ بیری کے پتے سے نہا کر آیا ہوں میں۔ اب بھائی بیری کے پتے سے نہیں، گھر والے پانی سے بھی نہا لو، طریقہ غسل کا ہونا چاہیے۔ غسل کا جو طریقہ شریعت نے لکھا ہے وہ ہونا چاہیے۔ آپ آب حیات سے نہائیں، آب زمزم سے نہائیں، یا جس سے بھی نہا لیں، پانی جیسا بھی ہو پاک ہونا چاہیے، بس طریقہ شریعت کا ہو، آپ کا غسل انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آخری چیز غسل کے اعتبار سے، غسل کا طریقہ، یہ تو ہو گئی جزوی باتیں، طریقہ کار آرام سکون کے ساتھ تسلی کے ساتھ سمجھنے کی وجہ سے سمجھے آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے دیکھیں، اگر آپ نے غسل کرتے وقت جسم کے جو زائد بال ہیں وہ کاٹنے ہیں تو سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ آپ وہ زائد بال صاف کریں اور اسٹارٹ کریں بغل سے۔ بہت سے بیوقوف جو ہے وہ اس قسم کے ہوتے ہیں، مسائل نہیں معلوم ہوتا تو وہ پہلے زیر ناف بال کاٹتے ہیں پھر اسی ریزر سے بغل کے بال صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ عقل کامن سینس والی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں کامن سینس کے خلاف ہوتی ہیں۔ کامن سینس میں بھی نہیں آ رہی بات کہ ہم پہلے حلاظت والی جگہ میں لگا رہے ہیں، بعد میں یہاں پہلے بغل کے بال صاف کریں، زیر ناف بال کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، وہ کر لیں، ہو گیا آپ کا۔ اس کے بعد آپ کیا کریں؟ اس کے بعد آپ وضو کریں۔ اس وضو کے درمیان میں ہی آپ غسل کے 2 ارکان پورا کر لیں گے۔ جس طرح وضو کیا جاتا ہے کلائی تک ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، جب آپ کلی کریں تو آپ حلق تک پانی پہنچا دیں۔ تو غسل کا جو ایک حکم تھا کہ کلی کرنا ہے خوب حلق تک، وہ پورا ہو گیا۔ اسی طریقے سے وضو کے اندر ناک میں پانی ڈالنا ہوتا ہے، آپ ناک میں پانی ڈالیں، سانس کے ساتھ جو ہے وہ نرم ہڈی تک پانی پہنچا دیں، یہاں آپ کا غسل کا دوسرا حکم بھی ہو گیا۔
ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پہ جس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے وضو آپ نے کر لیا. جس جگہ وضو کر رہے ہیں آپ یہ سمجھیے گا، جس جگہ وضو کر رہے ہیں اگر وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں پہ پانی جمتا نہیں ہے، ٹائلز ہیں، ماربلز ہیں، یا زمین لیول پر ہے، برابر ہے، پانی جمتا نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، ڈھلان کیا ہوا ہے، ڈائریکٹ نالی میں پانی جا رہا ہے، تو آپ پاؤں بھی دھو لیں. اور اگر ایسی جگہ غسل کر رہے ہیں جہاں پر خیر آباد کی زمینیں ہیں، وہاں پہ ڈھلان اوپر نیچے آڑے ٹیڑھے، آپ غسل بھی کرو گے سارا پاؤں میں ہی پانی جمع ہوا ہوگا. وہاں حکم یہ ہے کہ پاؤں نہ دھوئیں وضو میں. جب آپ غسل کر کے جا رہے ہوں تو لاسٹ ٹائم آپ پانی پاؤں پر اپنے ڈال دیں، آپ کا جو ہے وہ غسل مکمل ہو جائے گا. وضو کر لیں. وضو کرنے کے بعد پھر 3 مرتبہ آپ نے پانی ڈالنا ہے. اسٹارٹ کریں آپ دائیں کندھے سے. دائیں کندھے جب آپ نے وضو کر لیے نا تو جسم کے اندر جو گرمائش تھی، جو ناپاکی کی وجہ سے آئی تھی، منی کے نکلنے کی وجہ سے آئی تھی، شہوات کی وجہ سے آئی تھی، اس گرمائش کو اس نے کنٹرول کر لیا ہے. اب آپ کا جسم پانی سے مانوس ہو گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب پانی سے مانوس ہو گیا تو اب آپ جسم میں پانی ڈالیں گے نا آپ کو کبھی زکام، نزلہ اور بخار وغیرہ نہیں ہوگا. پہلے دائیں کندھے پر پانی ڈالیں، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالیں، پھر اوپر سر کے اوپر پانی ڈالیں. 3 مرتبہ آپ نے پانی ڈال دیا، آپ کا غسل مکمل ہو گیا. اب آپ شیمپو لگائیں یا جناب فیس واش یوز کریں، ٹوتھ برش یوز کریں، اور تبت اور جناب جو بھی آپ صابن لگانا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے. غسل آپ کا یہاں پر مکمل ہو گیا. وضو سے متعلق چند چیزیں ہیں. سب سے پہلا مسئلہ ہمارے معاشرے کے اندر جس کے اندر لوگوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں، کسی کے ہاتھ میں دیکھا خون نکل رہا ہے، ارے اس کا وضو ٹوٹ گیا، جاؤ وضو کر جاؤ. صرف خون کا نکلنا یہ وضو کو نہیں توڑتا. صرف خون کا نکلنا یہ وضو کو نہیں توڑتا. اس کی مقدار ہے. مقدار کیا ہے؟ 1 درہم جو کہ چاندی کا سکہ ہوتا ہے. آج کل آپ کے تقریباً یہی کوئی 5-6 مہینے پہلے میں نے دیکھا تھا 10 روپے کا سکہ جو ہے وہ چلا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس میں فیصل آباد مسجد کی جو ہے وہ تصویر ہے، فیصل مسجد کی وہ بنی ہوئی تھی. تو یہ جو سائز ہے یہ سائز تقریباً 1 درہم کے برابر ہو. اگر اتنا خون ہے، اس سے زیادہ تجاوز کر گیا، یہ خون بہنے والا ہے، بہ رہا ہے، ایک جگہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے، تو یہ تو وضو کو آپ کے توڑ دے گا، نواقض وضو میں شامل ہے. لیکن صرف خون کا نکلنا، تھوڑا سا خون نکلا ہے اور آپ چلے گئے وضو کرنے کے لیے تو یہ نواقض وضو میں شامل نہیں ہے. اب ایک چھوٹی سی بات سمجھیے گا، یہاں رک کر ہمارے یہاں ایک چھوٹی سی بیماری ہے. ہم شریعت خود بناتے ہیں، کہتے ہیں یار وضو کر لے تو کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. سنا آپ نے لوگ، یار کر لے تو کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. مسئلہ تھوڑی ہے، مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کو مسئلہ معلوم نہیں ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ آپ کو مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ مجھے اس وقت کیا کرنا ہے. کوئی بندہ اگر اپنے اوپر کچھ لازم کرتا ہے تو لازم کرنے میں تو کچھ بھی کر سکتا ہے. نفل نماز پڑھ رہا ہے، کس نے روکا اس کو نفل نماز پڑھنے سے؟ پڑھ لے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ جہاں آپ کا وضو ٹوٹا نہیں ہے، آپ وضو کرنے کے لیے چلے گئے، آپ کی 2 رکعتیں چلے گئیں، آپ نے تکبیر اولیٰ فوت کر لیا مسئلہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے. آپ نے 2 رکعت نکال دی مسئلہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے. مسئلہ یہاں یہ کھڑا ہو گیا، آپ نے اپنے آپ کو دوبارہ بلا وجہ مشقت کے اندر ڈالا. شریعت کے اندر مشقت اگر آ جائے برداشت کر لے. مشقت مانگنا، مشقت میں پڑنا یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. اللہ کے نبی کی زبانی اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو تنبیہ کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جو آپ کر نہیں سکتے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ کے نبی کے پاس ہے، فرمایا مشورہ کرنے لگے آپس میں کہ ہم اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ سب سے بڑا عمل وہ کون سا ہے ہم کریں گے. اللہ قرآن کی آیت نازل کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی کو بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام سے کہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون. ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، کہتے ہو کہ جو تم کر نہیں سکتے. تمہیں پتہ ہے کہ تم کو اگر بات بتا دی جائے تو پھر تو کرنا لازم ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا اس کا حکم نہیں ہے. شریعت نے ان الدین یسر، دین آسان ہے، اس کو آسانی سے لے کر چلیں. جو شریعت کا حکم ہے اس کو لے کر چلیں. اس لیے صرف خون کا نکلنا نواقض وضو نہیں ہے. نمبر 2، سہارا لیے بغیر سونا یہ نواقض وضو نہیں ہے. کوئی بندہ بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے،
ٹیک نہیں لگایا اس نے، سہارا نہیں لیا اس نے کسی بھی چیز سے جو شریعت کے اندر لکھی گئی ہے کتابوں میں، کہ اگر ٹیک لگایا ہے ایسی چیز سے کہ اگر وہ چیز ہٹا دی جائے تو بندہ گر جائے، اس کا مطلب یہ کہ مکمل نیند میں چلا گیا، اس کا مکمل کنٹرول نیند کے اندر ہو گیا۔ اب نیند ناقض وضو کیوں ہے؟ سمجھیے گا، نیند ناقض وضو کیوں ہے؟ جب انسان مکمل نیند میں چلا جاتا ہے تو اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اب اس کے جسم سے اگر غلاظت نکلتی ہے جس کو ریح کہا جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ میرے جسم سے ریح نکلی ہے۔ جب پتہ نہیں چلتا تو احتیاط کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی بندہ سو گیا ہے کمپلیٹلی طور پر، خواب کے اندر خیالات میں تصورات میں چلا گیا، تو اب وہ جا کر وضو کر لے۔ لیکن اگر آپ مکمل طور پر نہیں سوئے ہیں، آپ جو ہے وہ یوں ہی بیٹھے بیٹھے اچانک آپ کو اونگ آ گئی یا نیند آ گئی، تو یہ نواقض وضو میں شامل نہیں ہے۔ نمبر 3 بلکہ گانا سننا۔ عام طور پر بوزا اے توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ، گانا سن کر جاؤ وضو کر کے آؤ، غلط چیز ہے، گناہ ہے، شریعت نے منع کیا، انسان کے دل کو بھی اثر پہنچاتا ہے، انسان کے جسم کو بھی اثر پہنچاتا ہے، انسان کے مستقبل کے اعتبار سے بگاڑ کا سبب بھی ہے، لیکن نواقض وضو نہیں ہے۔ سمجھنا ہمیں یہ ہے کہ جہاں نواقض وضو ہے ہم اس کو نواقض وضو مانیں گے۔ ماوا کھا رہا ہے کوئی، جا بھائی وضو کر کے آ، ماوا نواقض وضو میں شامل نہیں ہے، چھالیاں نواقض وضو میں شامل نہیں ہے، سگریٹ نواقض وضو میں شامل نہیں ہے۔ نشہ اگر آ جائے اور ایسا نشہ آ جائے کہ وہ بات کرنے کی صلاحیت ہی کھو دے، علماء نے لکھا ہے کہ نشہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کے آنے کے بعد مرد اور عورت میں فرق پہچان نہ کر سکے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بولنے کا انداز تبدیل ہو جائے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ مرد اور عورت کی بات کرنے کے انداز میں فرق نہ کر سکے کہ مجھے بات کیسی کرنی ہے، وہ نشہ کہلاتا ہے۔ سگریٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہاں یہ نہیں کہ آپ کہیں گے چلو مولوی صاحب نے تو آج سگریٹ کی اجازت دے دی، ایک مارون کا ڈبہ پکڑ لیا اور پیتے ہوئے راستے میں چلے گئے، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ نواقض وضو میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں۔ نمبر 5 گالی نواقض وضو نہیں ہے۔ کلاس میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں، بولتے ہیں استاد جی اس کا وضو ٹوٹ گیا، کیا ہوا اس نے گالی بک دی ہے، یہ نواقض وضو نہیں ہے۔ ہاں گناہ ہے، اللہ کے نبی کے ارشاد کے مفہوم کے مطابق کہ جب گالی گلوچ عام ہو جائے گی تو وہ قوم اللہ کی نگاہوں سے گر جائے گی۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتے جس کا مفہوم ہے کہ منافق کی نشانیاں 4 ہیں، ایک حدیث میں 3 ہیں، ایک میں 4 ہیں۔ جب بھی وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں بکتا ہے، یہ گالیاں بکنا منافق کی نشانی ہے، برا کام ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن ناقض وضو نہیں ہے۔ گناہ ہے، غلط ہے، بری چیز ہے، لیکن نواقض وضو نہیں ہے، یہ سمجھیے گا۔ اسی طریقے سے گھٹنوں سے اوپر شلوار کر لینا، یہ نواقض وضو میں شامل نہیں ہے۔ گھٹنا سطر میں شامل ہے، ناف سے لے کر گھٹنا یہ سطر ہے، لیکن اگر یہ کھلا ہوا ہے تو یہ وضو کو توڑتا نہیں ہے، نہ غسل کو یہ توڑتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات سمجھے، کامن سینس والی بات ہے، جب ہم غسل کر رہے ہوتے ہیں انسان کا جسم پر رہنا ہوتا ہے، آپ نے وضو کر لیا، آپ کے وہاں تو پاؤں میں شلوار تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے، حکم تو یہی ہے کہ پھر بھی اتنا تو پہنا جائے، لیکن کسی نے نہیں پہنا تو آپ نے تو شلوار پہنی نہیں، تو اس کا مطلب آپ کا وضو نہیں ہے، آپ نے وضو کرنے جانا ہوگا۔ اگر کسی کا گھٹنے سے اوپر شلوار ہو چکا ہے، جان بوجھ کر کرنا ناجائز، غلط ہے، کسی کو اپنی جگہ دکھانا، یہ سطر کی جگہ ہے، ڈاکٹرز کو دکھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی دوست ہے اور اس کو جو ہے وہ زخم پہ کوئی مرہم وغیرہ لگانا ہے، دوست کہہ رہے تو بہت سارے حضرت گھر والے ہیں، بھائی وغیرہ، اس کو دکھانا ہے، اب ضرورت ہے دکھا سکتے ہیں، لیکن بیجا کسی کو دکھانا یہ گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہے، لیکن یہ نواقض وضو میں شامل نہیں ہے۔ اچھا، ایک چیز ایسی ہے جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نواقض وضو نہیں ہے اور وہ نواقض وضو ہے، رکوع سجدے والی نماز میں قہقہا لگا کر ہنسنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے ایک صحابی رسول نابینا تھے، آ رہے تھے، آتے آتے چونکہ بینائی نہیں تھی، آتے آتے وہ گر گئے، جب وہ گر گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بلا اختیار، گناہ نہیں، بلا اختیار ان سے ہنسی نکلی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ اپنی نماز بھی لوٹائیں اور وضو بھی لوٹائیں،
اس حدیث کی بنیاد پر علماء فرماتے ہیں کہ کہا لگا کر اگر کوئی رکوع سجدے والی نماز میں ہنستا ہے، اب ہنسنا عام طور پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وضو کو توڑتا نہیں ہے، لیکن رکوع سجدے والی نماز میں اور کہا لگا کر ہنس رہے ہیں تو یہ نواقض وضو کے اندر شامل ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کہا لگا کر ہنسنے کو بھی ہم نہیں سمجھتے، کوئی مسکرا رہے توجہ ہے، ہنس رہے، مسکرانا، تبسم، ضحک اور قہقہ، اس میں فرق، قہقہ لگا کر ہنسنے میں انسان کے یہ سارے دانت ہیں نا، یہ سارے نظر آ رہے ہیں، منہ پھاڑ کر ہنسنا جسے ہم کہتے ہیں نا، منہ پھاڑ کر ہنس رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کھلکھلا کر ہنسنا، اس کے اندر کھلکھلاہٹ ہوتی ہے، مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ وضو کے اہم مسائل صرف 7 ہیں، مکمل کر لیں گے، یہاں پہ چھوڑ دیں، وقت کتنا ہوگا؟ بس یہ وضو کے کرنے کے وقت وضو کے اہم مسائل ہے وہ سمجھنے پہ بات ختم کرتے ہیں۔ نمبر 1، کھارے پانی سے وضو کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم جب وضو کرنے کے لیے آتے تو ہمیں پراپرلی ہمارے ذہن کے مطابق پانی چاہیے ہوتا ہے۔ مسجد میں کھارا پانی، اتنا کڑوا پانی ہے تو نمکین پانی سے تو وضو نہیں ہوتا ہوگا مولوی صاحب، اتنا کڑوا پانی ہے، ہوگا مکروہ تو ہوگا مولوی صاحب، کچھ بھی نہیں ہے بھائی، زمین کا پانی ہے، اللہ رب العزت نے دیا ہے، قدرتی پانی ہے، کسی نجاست میں نہیں ملا، کوئی غلاظت اس میں نہیں ہے، پاک ہے، کوئی مکروہ نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ ایک مسجد میں نماز پڑھنے جانا ہے، وہ وہاں کے امام صاحب اس پانی سے وضو کر کے نماز پڑھا رہے تھے۔ ایک ساتھی ملے، وہ کہنے لگے مجھے وہ کولر ہے اور میٹھا پانی، میں نے کہا جی خیریت؟ کہنے لگے وہ مجھے وضو کرنا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ یہ تو ہے۔ کہنے کہ وہ میرا مطمئن نہیں ہوتا دل اس پانی سے وضو کرنے میں تو اس پانی سے وضو کروں گا۔ میں نے کہا پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا امام صاحب یہیں سے وضو کر کے گئے ہیں۔ آپ تو مطمئن، امام صاحب کے اوپر کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں آپ؟ انہوں نے یہیں سے وضو کیے ہے، اور آپ یہاں سے بھلے آب زمزم سے بھی وضو کر لیں، آپ کی نماز ان کے پیچھے نہیں ہوگی، چونکہ آپ کے مطابق اس سے وضو ہوتا ہی نہیں ہے، اور امام صاحب یہیں سے وضو کر کے گئے۔ کھارا پانی جتنا بھی کھارا ہے اور جتنا بھی کڑوا ہے، نہ اس میں کراہت ہے، اور رمضان کے وقت میں بھی، رمضان کے مہینے میں بھی سوال عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ بے مولوی صاحب پانی چلے جائے، آپ جان بوجھ کر اس کو گلے کے اندر نہ لے جائیں، ضروری بھی نہیں ہے۔ غسل کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ آپ حلق تک پانی نہ پہنچائیں، تو آپ وضو میں حلق تک پانی کیوں پہنچائیں گے؟ اور کھارا پانی تو ویسے ہی حلق تک پہنچانا متعذر ہوتا ہے، تو اس لیے کھارے پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، غسل خانے میں وضو کرنا جائز ہے۔ یہاں پہ بھی ہمارے درمیان بس اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ حساس، بہت زیادہ نفیس طبیعت کے ہوتے ہیں، اور نفیس طبیعت کے لوگ کہتے ہیں یہ ہے گھن آتی ہے مجھے تو یہاں، جی چھی 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 اتنی گندی جگہ، یہاں پہ کیسے وضو کریں؟ آپ کو گھن آتی ہے، ٹھیک ہے، شریعت نے اس کو متعین کہ آپ وضو کر سکتے ہیں۔ عام طور پر گھروں کے اندر اٹیچ واش روم بنے ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ واش روم کی جو جگہ ہے جہاں WC لگی ہوتی ہے وہ اتنی اونچی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وضو غسل خانے کی جگہ بنائی ہوئی تھی، شاور وغیرہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر تو حکم یہی ہے کہ یہاں پر آپ کا بلا کراہت وضو کرنا آپ کے لیے جائز ہے، چونکہ وہ الگ حصہ ہے، اور عام طور پر جو ہمارے اچھے مستری صاحب ہوتے ہیں وہ ڈھلان کیوں ہی کرتے ہیں، چونکہ پانی وہ اس کے اندر ہی جا رہا تھا WC میں، تو پانی جب نیچے آ ہی رہا نہیں ہے آپ وہاں کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایسی جگہ نہیں ہے بلکہ لیول ہے، پھر بھی پانی نہیں آ رہا، پھر بھی حکم یہی کہ آپ وہاں پہ وضو کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ لیکن اگر صرف واش روم کا جو نل ہے اور WC اس میں ڈسٹینس بہت کم ہے، بہت کم فاصلہ ہے، تو وہاں پہ کراہت ہے، مکروہ ہے، اس لیے کہ خوف اس بات کا ہے کہ چھینٹا ہو سکتا ہے وہاں کا لگ کر آپ کے جسم میں لگ جائے، وہاں تو غلاظتیں ہوتی ہیں، اس لیے یاد رکھیے گا۔ اچھا، نمبر 4 اہم مسئلہ ہے، جراب میں مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ جو جراب میں نے پہنی تھی، یہ سوتی کا جو موزہ ہوتا ہے، اس کو ہم جراب کہتے ہیں اپنی زبان میں، اردو میں، اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک طبقہ ہے، ایک جماعت ہے جس کو غیر مقلد کے نام سے جانا جاتا ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث کے نام سے متعین کرتے ہیں، وہ بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس پر مسح نہیں ہو سکتا۔ احادیث موجود ہیں، اختلافی مسائل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، دلائل دینے کا اور دلائل کا پھر جواب دینے کا، ان چیزوں کا وقت نہیں ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا نظریہ حتمی طور پر یہی ہے، اس کے اوپر دلائل وغیرہ سب کچھ موجود ہیں، مفتیان کرام سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ کامن سینس بھی ہماری یہ کہتی ہے کہ اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے،
آپ سے پہلے ہی کہا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کامن سینس کی جو ہر ایک بندہ آسانی سے سمجھ جائے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہیں جو آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہوتی ہیں، لیکن لوگ جان بوجھ کر اس کے اندر کیا کرتے ہیں، مسائل خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قربانی کے ایام میں اس طبقے کا یہ کہنا ہے کہ چوتھے دن قربانی کرنا جائز ہے، اور چوتھے دن کرتے اونٹ ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ گائے کو ہی قربانی کرنی ہے، بکری اور بکری کی افضل ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ پہلے دن کرنا افضل ہے، لیکن جان بوجھ کر انتشار پھیلانے کے لیے ایسی چیز کرنا یہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. اس لیے ابھی مولوی صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ علماء سے اپنا تعلق بنائیں. علماء سے تعلق نہیں بنائیں گے تو پھر آپ کہیں اور چلے جائیں گے. وضو کے دوران سلام کا جواب دے سکتے ہیں. بہت سارے لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سلام کرتے تو کہتے ہیں ابھی میں وضو کر رہا ہوں، ابھی جواب نہیں دے سکتا. یہ بات جواب کہہ سکتے ہیں تو سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں. کھانا کھا رہے ہیں، کوئی آ گیا السلام علیکم، یار معذرت کے ساتھ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، جب یہ کہہ سکتے ہیں آپ تو سلام کا جواب بھی آپ دے سکتے ہیں. دنیاوی بات کرنا دوران وضو منع ہے. اگر کوئی بندہ سلام دے دے تو سلام کا جواب دینا واجب آپ دے سکتے. اب ایسا بھی نہیں کہ آپ کلی کرے منہ میں، ایسا بھی حکم نہیں ہے کہ آپ کو بولے مولوی صاحب نے کہا ہے سلام کا جواب دینا ہے، اب میں تھوک دوں گا تو یہ تو جواب تاخیر ہو جائے گی، اگلا برا نہ. یہ حکم بھی نہیں، آپ کلی کر دیں، پہلے اپنا پچکاری جو ہے وہ نکال دیں، ماوا کھا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اگلا بندہ کیا کہہ رہا ہے. اس میں حکم یہ ہے کہ آپ جواب دیں، لیکن جواب کا طریقہ کار ہونا چاہیے. سلام کا جواب دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے کھانے کے دوران حکم یہی ہے کہ سلام کا نہ جواب دیا جائے اور نہ سلام کیا جائے. لیکن اگر کسی نے آپ کو سلام کر دیا اور آپ جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی جواب نہیں دے سکتا، تو اس وقت آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ سلام کا کیا کریں، جواب دے دیں. نمبر 6، افطار یا سحری کے بعد وضو برقرار رہے تو صرف کلی کر لیں. یہاں بھی مسئلہ آتا ہے، بس اوقات لوگ افطاری کرتے ہیں، افطار سے پہلے وضو کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ کھانا کھایا ہے، پکوڑے اور جناب وی آئی پی کھایا ہے، پکوڑے پیازو اردو اسپیکنگ والے تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی رول وہ بھی زمزم کا، اور جناب کچوریاں ہوں گی وہ بھی بھاشانی کی ہوں گی، اور سموسے ہوں گے تو وہ بھی کیبس کے ہوں گے، اور مزیدار چٹنیاں وہ سب کھاتے ہیں. تو پھر دماغ یہ کہتا ہے کہ اب تو وضو 100% گیا. دہی بڑے بھی کھائے اور جناب فروٹ چاٹ بھی کھایا ہے، اتنا کھا لیے کہ اب تو کہتا اب تو وضو گیا. یہ آپ کہتے ہیں کہ اب وضو گیا، شریعت کہتا ہے آپ کا وضو برقرار ہے. اگر پہلے وضو تھا صرف کلی کر لیں، بھلے آپ نے بریانی کھائی ہو، وہاں قورمہ کھایا ہو، کچھ بھی کھایا، وضو کر لیں اور وضو کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. آخری بات، وضو میں اعضاء کو 3 سے زائد بار دھونا خلاف سنت اور اسراف ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک مسئلہ آتا ہے انسان کا نفسیاتی مسئلہ کہلاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں وسوسہ. ٹھیک ہے، 3 مرتبہ ہاتھ دھو لیا، شریعت کا حکم ہے 3 مرتبہ دھویا جائے. اب 3 مرتبہ ہاتھ دھو لیا، لیکن مولوی صاحب میں سیٹسفائی نہیں ہو رہا ہوں، کہ میرا وضو ہو گیا ہے. تو آپ کے سیٹسفائی ہونے کی ضرورت یہاں پہ نہیں ہے. آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ دھو لیا، آپ کا وضو ہو گیا، خشک نہ رہ جائے، یہ سیٹسفائی ہونا ضروری. شریعت بھی یہاں پہ سیٹسفائی مانگتی ہے کہ خشک نہ ہو، مکمل طور پر وضو اعضاء جوارح آپ کے دھلے ہوئے ہوں. جب وہ مکمل طور پر دھل چکے ہیں، اب حکم یہ ہے کہ آپ کا وضو مکمل ہو گیا، آپ نماز پڑھ لیں. مسجد میں اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو وہاں تو علماء نے مکروہ لکھا ہے، بعض علماء نے تو سختی کے ساتھ مسئلہ بتاتے ہوئے مکروہ تحریمی لکھا ہے اسراف کرنے کو، اس لیے کہ وہ اجتماعی مال ہے. آج تو آپ کو پتا اورنگی ٹاؤن والوں کا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے کہ وہاں پہ تو ٹینکر ہے، وہ بھی بہت مشکل سے ملتا ہے. وہ تو سردیوں میں مل جا رہا ہے پانی، اور گرمیوں تو بیچارے ٹینکر والے کو 10 دن پہلے آن لائن جو ہے وہ کال کیے جاتے ہیں، وہ بھی 10 دن بعد آ رہا ہوتا ہے. وہ گھر میں جو ہے نا نانی کے گھر جا کے تو کپڑے دھل رہے ہوتے ہیں، اتنی پریشانیاں ہو جاتی ہیں. اب اگر آپ مسجد میں آ رہے تو مسجد میں بھی پریشانی ہے بھائی، مسجد بھی اورنگی ٹاؤن کا ہی ہے. جو پریشانی آپ، بلکہ مسجد میں زیادہ پریشانی ہے. آپ کے گھر میں تو 4 افراد ہیں، مسجد میں 400 بندے آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جمعے میں. اب آپ وہاں پہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو مسجد والے انسیٹسفائی ہو جائیں گے آپ سے. آپ تو وہ بولیں گے مولوی صاحب حضرت جی آپ ایک کام کریں، اب قریب میں ایک مسجد ہے، وہاں بورنگ کا پانی ہے، کنویں کا پانی ہے، وی آئی پی ٹھنڈا زبردست پانی ہے اور ثواب بھی زیادہ ملتا ہے. آپ وہاں چلے جائیں، آپ وہاں سے سیٹسفائی ہو جائیں گے. تو اس لیے
وضو کے جو ارکان ہیں اس کو 3 مرتبہ دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ سنت ہے کہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھویا جائے، جس کو 3 مرتبہ ہے اس کو 3 مرتبہ، جس کو 1 مرتبہ حکم دیا اس کو 1 مرتبہ دھویا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں فقہی مسائل کو غور کے ساتھ سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔